بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 12 اکتوبر سال 2020 اور دن ہے آج منڈے کا۔ آج آپ سے کچھ مزید چیزیں شیئر کرتے ہیں اور الارمنگ خبریں ہیں، اور ایسے لگ رہا ہے کہ جس چیز کا اندیشہ تھا وہ کھیل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور وہ ہے خونی کھیل۔ پاکستان میں انریسٹ پیدا کرنے کے لیے، بدامنی پھیلانے کے لیے، فرقہ واریت پھیلانے کے لیے، مذہبی اور لسانی بنیادوں پہ ایک لڑائی شروع کروانے کے لیے، فساد شروع کروانے کے لیے جو اطلاعات آتی رہی ہیں، جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز، خواہ وہ سول تھیں یا ملٹری، دونوں کی طرف سے یہ اطلاعات مسلسل آ رہی تھیں کہ پاکستان میں ایک خونی کھیل کھیلنے کے لیے ایک میدان تیار کیا جا رہا ہے، اور اس میں داخلی طور پہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے، خون ریزی اور لڑائی اور جھگڑا اور دنگا اور فساد کرنے کے لیے ایک بہت بڑے پیمانے پہ کام ہو رہا ہے۔ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اس بارے میں واقف تھیں، آگاہ تھیں، اور ان کے پاس کافی زیادہ معلومات ہیں اور معلومات تھیں، تو اس طرف اب چیزیں جانا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ ہم آپ کو مسلسل یہ انفارم کر رہے تھے، مسلسل آپ کو یہ خبریں دے رہے تھے اپنے اسی چینل پہ کہ جناب معاملات کافی حد تک گھمبیر ہیں، اور پاکستان کے دشمن جو ہیں وہ پاکستان پہ مختلف طریقوں سے تو کثیر الجہتی حملے جسے کہتے ہیں وہ حملے کرنے والے ہیں۔ آپ کو میں بتا دیتا ہوں تازہ واقعہ کیا ہوا ہے۔ تازہ واقعہ آپ کے علم میں ہے کہ کراچی میں ڈاکٹر عادل جو ہیں، ڈاکٹر عادل خان، ان کو قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا، اور ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے، اور یہ کراچی میں بہت عرصے بعد ہوا ہے۔ اسی طریقے سے طریقہ کار وہی ہے جو ایک دہشت گردی کا ہوتا ہے، موٹر سائیکل پہ آئے، ٹارگٹ کلنگ کی اور چلے گئے، اور یہاں سے یہ سلسلہ ابتدا ہوئی جاتی ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان یہ ساری چیزیں آگے مزید آنے والے دنوں میں جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں، جو ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس اطلاعات ہیں، آنے والے دنوں میں صورتحال اس سے کہیں زیادہ گھمبیر ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے، اور اس کے لیے ہمیں انفرادی طور پہ بھی اور طبقاتی طور پہ بھی اور قومی سطح پہ بھی اس کے لیے ہمیں الرٹ رہنا ہوگا، اور یہ تمام صوبوں کو یہ الرٹس جاری کیے گئے تھے، اور یہ الرٹس ابھی تک موجود ہیں کہ پاکستان میں ایک نئی ویو، ایک نئی لہر بدامنی کی شروع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں دشمن ابھی تک کامیاب نہیں ہوا، لیکن کراچی میں ایک نامور ہمارے عالم دین ڈاکٹر عادل جو ہیں ان کو شہید کیا گیا، ان کے ڈرائیور کو بھی، اور یہ ایک واقعہ ہوا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے پیچھے معلومات ہمارے اداروں کے پاس کیا ہیں، یہ بھی آپ کے علم میں لا دوں۔ یہ پہلی دفعہ نہیں کیا گیا، کیونکہ ایک رپورٹ ہے انٹیلیجنس بیورو کی، اور وہ ہے 1981-82 اس زمانے کی۔ 1981-82 میں ایک انڈین ڈپلومیٹ تھے، وہ بیسیکلی تھے انڈین پولیس کے، اور وہ تھے جناب را کے آفیسر کے طور پہ، راب کے لیے یہاں پہ کام کرنے آئے تھے ایک سفارتکار کے روپ میں۔ 1981-82 اور 80s کی بات ہے، تو میں تاریخ آگے پیچھے ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ 80s یہ کنفرم ہے کہ 80 کی دہائی میں وہ یہاں پہ اپوائنٹ تھے، ان کے ساتھ 2 آفیسر اور بھی تھے، کراچی میں را کے لیے یہ کام کر رہے تھے، اور ان کو ذمہ داری کیا سونپی گئی تھی، آپ یہ ذرا سنیے۔ تو ان کو ذمہ لگایا گیا تھا کہ جناب آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کس کس مکاتب فکر کی، کس کس مکتبہ فکر کی مساجد ہیں، عبادت گاہیں ہیں، اس کی ڈیٹیل۔ انڈین ہائی کمیشن کا آپ خود سوچیں کہ انڈین ہائی کمیشن کا اس سے کیا کام ہے، اس سے کیا لینا دینا ہے، وہ کیا کرنا چاہتے تھے۔ مدارس کی تفصیلات وہ اکٹھا کر رہے تھے، پورا سروے تیار کر رہے تھے، پکڑے گئے تھے، اور وہ ساری رپورٹس ہماری جو انہوں نے رپورٹ بھیجی بنا کے انٹیلیجنس بیورو انڈیا کا، ہمارے انٹیلیجنس بیورو نے پکڑ لی تھی، جو کہ انڈین ڈپلومیٹس نے، انڈین ہائی کمیشن نے رپورٹ اپنے ملک کو بھیجی تھی کہ جناب پورا یہ خاکہ ہے، اور ہم
ان مساجد کو، ان عبادت گاہوں کو ہٹ کر سکتے ہیں، اور یہاں کے جو خطیب ہیں، جو علماء کرام ہیں، ان کو ہم ہٹ کر سکتے ہیں، اور ان اداروں کے اندر بھی فساد پیدا کرنے کے لیے وہ ایک پورا پلان انہوں نے ترتیب دیا تھا۔ ایس کے بساریہ اور اس کے ساتھ 2 اور آفیسر تھے، انہوں نے یہ ساری رپورٹ، اور اس کے بعد پھر اس کو ڈیفیوز کیا گیا تھا۔ اب بھی جو صورتحال ہے، اب اسے کہیں زیادہ صورتحال گمبھیر۔ اس کے بعد پھر وہ الطاف حسین کا چیپٹر آتا ہے، اور الطاف حسین نے پھر جو کچھ کیا وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے، اور اب وہی بات ہے۔ پھر اس بات کی تصدیق کلبھوشن یادیو نے بھی کر دی تھی کہ وہ کس طریقے سے یہ ایک پوری چین بنائی جانی تھی، الطاف حسین، اور اس کے بعد ادھر کامپریس بلوچستان کے، اور پھر KPK میں، خیبر پختونخوا میں، پھر یہ جو قبائلی علاقہ جات تھے وہاں پہ، ان ساروں کا ایک آپس میں انٹریکٹ پکڑا گیا تھا، انٹریکشن ہوئی تھی، ان کی رابطے بھی ہوئے تھے، اور اس کے بعد پھر اس کے بعد ساری چیزوں کو ڈیفیوز کیا گیا تھا۔ اور اب یہ نیٹ ورک کلبھوشن کے بعد ایک بہت بڑی کامیابی تھی، یہ سارا ہوا۔ اب پھر یہ دوبارہ خونی کھیل کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کا باقاعدہ طور پہ پلان موجود ہے۔ اسی طرح کا ایک اب انہوں نے کیا۔ اب اس میں جو را نے، اور جو ہمارے را کے جو اوپر سرپرست ہیں، کیونکہ را اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انڈیا یہاں پہ ہمارا پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ ان کے انٹیلیجنس ادارے کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کی آرمی کر سکتی ہے۔ 1 on 1 میں ہم الحمدللہ بہت آگے ہیں۔ اصل میں ان کو جو ان کے لائک مائنڈڈ ان کے جو سرپرستان ہیں، وہ اصل ان کو پرووائڈ کرتے ہیں، ان کی شے بھی ہوتی ہے، وہ کچھ ٹیکنیکل اسسٹنٹس بھی دیتے ہیں، اور کچھ معلومات بھی دیتے ہیں، تو وہ ان کے سر پہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اب اس میں جو چیز ایڈ کی گئی ہے، یہ میں آپ کو بلیک اینڈ وائٹ میں بتا رہا ہوں جی، کہ یہ دوبارہ ایک تو مذہبی بنیادوں پہ جو ہم آپ کو بتا چکے ہیں، فرقہ واریت نمبر 1، سیکٹیرینزم جسے کہتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ سے یہ سر اٹھایا جائے گا قوم پرستی کا، یہ سندھ میں بھی اور بلوچستان میں بھی، یہ خیبر پختونخوا میں بھی، یہ ہر جگہ یہ چیز اٹھائی جائے گی۔ اور پھر کچھ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت بڑی جماعت ہے شریف فیملی، نواز لیگ، بہت بڑی جماعت ہے، اب ان کے لیڈر بھی اسی طرح کا رنگ رنگنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی پنجابی کارڈ لے کے آ رہے ہیں۔ تو یہ چیز اب مذہبی معاملہ بھی آئے گا، وہ اختلافات بھی یہاں پہ ہوا دیے جائیں گے، پھر لسانی بنیادوں پہ بھی اس کو چھیڑا جائے گا، قوم پرستی کو بھی چھیڑا جائے گا۔ تو یہ ایک ہے۔ پھر ایک اور چیز ہے، صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو تمام مکاتب فکر کے علماء کرام اکٹھے ہوئے، اسلامی نظریاتی کونسل نے ہوسٹ کیا، اور ایک قومی بیانیہ لے کے آئے۔ قومی بیانیہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک میثاق کے طور پہ لے کے آئے کہ یہاں پہ کوئی تکفیریت نہیں ہے، یہاں پہ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو کافر کہے، یہ کام ریاست کا ہے۔ اگر کوئی توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا منتقب ہوتا ہے، یا انبیاء کرام کی توہین کرتا ہے، یا کوئی، تو اس کے لیے قانون موجود ہے۔ تو یہ اس میثاق میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے اس میثاق پہ جو سائن کیے ہیں، اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں کہ یہ ہمارا ایشو نہیں ہے، ہم ایک دوسرے پہ تکفیریت اور یہ فرقہ واریت اور لسانی بنیادوں پہ یہ کام ہمارے دین کا نہیں ہے۔ تو یہ ایک سائن ہوا۔ ابھی اس کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی کہ کراچی میں یہ واقعہ ہو گیا۔ اور اگلی بات، ایک اور بات بتا دوں کہ یہ صرف جو رپورٹس ہیں ہمارے پاس، ہمارے اداروں کے پاس جو رپورٹس ہیں، مستند رپورٹس ہیں، اور جو چیزیں انہوں نے بنا کے بھیجی ہوئی ہیں اپنے اپنے ملکوں میں، اور جو اس وقت ڈیزائن ہے پاکستان کو ڈیسٹیبل کرنے کا، اس میں یہی چیز ہے۔ 2 بڑی چیزیں ہیں جی، ایک ہے شیعہ سنی، 2 معاملات، اس میں ایک ہوا دی جائے، فل ہوا دی جائے، اور ہر ممکن کوشش کی جائے کہ پاکستان میں شیعہ سنی فسادات کروائے جائیں، فرقہ واریت پھیلائی جائے۔ اس سے ہٹیں تو پھر جو سب سیکٹس ہیں ان میں پھر آگے یہ دیوبندی کو ہوا دی جائے، بریلویت کو ہوا دی جائے، اور اہل حدیث ان کو ابھارا جائے، مختلف مکاتب فکر کو ابھارا جائے اور ادھر آیا جائے۔ یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر عادل کی شہادت پہ
تمام علماء کرام اس کو مذمت کر رہے ہیں۔ پھر میثاق جو پیغام پاکستان جس کو میں میثاق کہتا ہوں، جس میں نیریٹو ایک بیان کیا گیا، اس میں تمام مدارس، تعلیمی ادارے سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کا کیا گیا تھا، اور اس میں جید علماء کرام ہیں، تقی عثمانی صاحب، اس میں مفتی منیب صاحب، اس میں جلندری صاحب، علوی صاحب، نقوی صاحب، تمام علماء کرام، ساجد میر صاحب، یہ سب کے سب موجود تھے۔ اب اس کی ہوا بھی، اس کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی کہ یہ واقعہ ہوا۔ اب اس میں اگلی بات سن لیں کہ یہ صرف سیکٹیرین کی حد تک نہیں ہے جی، یہ پولیٹیکل شخصیات بھی، اہم سیاسی شخصیات بھی کی اسیسینیشن ہو سکتی ہے، ان کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، ان کو ہٹ کیا جا سکتا ہے پولیٹیکل سائڈ سے بھی، کیونکہ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ ایک سمپل سا اصول ہے کہ جناب اے کا اے کی کوئی ڈیتھ ہو، اے کا مرڈر ہو تو الزام بی پہ لگے گا، بی کا ہو تو سی پہ لگے گا، تو آپس میں ہی اے بی سی ڈی آپس میں ہی لڑنا شروع کر دیں اور ایک نیا فساد شروع ہو جائے، جبکہ ہمارے ہاں ایکچوئل ایسا ہے نہیں کہ ہم بالکل اس میں کوئی شبہ نہیں، سرکاری ملازم، دفاتر ہیں، پرائیویٹ آفیسز ہیں، سوسائٹی، ہم سب ملتے جلتے رہتے ہیں، ایسا کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ ایک خطرناک کھیل، خونی کھیل کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی ابتدا ہو گئی ہے، اور اب اس سے بچنا کیسے ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس سے ہمیں بچنا ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے اندر سے پاکستان کو کمزور کر کے، اب یہ نیا ایک ماڈل ہوتا ہے نا جی، یہ ایک سرد جنگ کی ایک مثال ہے کہ آپ نے کسی بھی ملک کو، کسی بھی معاشرے کو تباہ کیسے کرنا ہے، کسی ریاست کو کیسے تباہ کرنا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ وہاں پہ ان کو ہوا دی جائے۔ اب کلبھوشن نے بھی اسی چیز کا اقرار کیا تھا، کلبھوشن نے جو اطلاعات دیں، جو انفارمیشن دی، اس میں بھی یہی تھی۔ الطاف حسین بھی یہی کر رہا تھا، الطاف حسین بھی اسی اسکرپٹ پہ کام کر رہا تھا۔ اور اب بھی میں ایک بات بتا دوں کہ جو سفارت خانے اس وقت پاکستان میں متحرک ہیں، انڈیا تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ اطلاعات نہیں ہیں، اطلاعات موجود ہیں، ان کی کارستانیاں، ان کی جو پلاننگ، منصوبہ بندی، ساری کی ساری اطلاعات موجود ہیں، ہم باخبر ہیں۔ اس لیے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جو بات کی تھی اور جو اپنی تقریر میں کی، پھر وزیر اعظم عمران خان نے بھی کی، وہ ایک حقیقت ہے۔ تو اس لیے میں آپ سب سے بھی، ہم سب پاکستانی ہیں، اور ایز اے مسلم یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے شہری جو ہیں وہ آپس میں جتنا زیادہ متحد رہیں گے، اپنے گرد و پیش پہ نظر رکھیں گے، اتنی ہی حالات اچھے ہوں گے۔ اور ایک اگلی بات یہ ہے کہ جناب ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، سیکورٹی سچویشن الرٹ کر دی گئی ہے، اور پہلے تو ایکسٹرنل تھریٹس تھے، اب انٹرنل تھریٹس بھی ہیں، اور اس کے لیے کیا کہنا چاہیے کہ سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے تمام مذہبی اور دینی شخصیات کی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس پہ تنقید بھی شروع ہو گئی تھی کہ جناب جو ہیں ہمارے معروف مولانا طارق جمیل صاحب، ان کی سیکورٹی بڑھا دی گئی تھی، اور ان کو باقاعدہ طور پہ ان کی موومنٹ کو محدود کر دیا گیا۔ تو اس پہ بھی ہمارے کچھ دوستوں نے اس پہ تنقید کی تھی، حالانکہ تنقید نہیں بلکہ اس کے پیچھے بھی یہی راز تھا کہ اہم ترین فرد کو ٹارگٹ کیا جائے، اور اہم ترین لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے، مختلف مکتبہ فکر کے مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو، تاکہ ایک جماعت کا آئے تو دوسرے جماعت پہ الزام آئے، اور دوسرے جماعت کرے تو تیسرے پہ الزام آئے، آپس میں ہی ہم باہم دست و گریباں ہو جائیں۔ اور اب چونکہ اس وقت ایک پولیٹیکلی بھی ایک اپوزیشن جماعتیں بھی متحرک ہوئی ہیں، اور اس کو مزید ہوا دی جائے گی۔ تو ان شارٹ یہ کہ جناب مذہبی بنیادوں پہ جو اسکرپٹ ہے اس پہ عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس سے کیسے بچتے ہیں۔ سیاسی اسیسینیشن بھی ہو سکتی ہے، وہ شخصیات بھی، تاکہ یہاں پہ سیاسی منافرت پھیلے، قوم پرستی کی ہوا پھیلے، اور یہ اہم ترین وقت اس لیے ہے کہ ٹرننگ پوائنٹ آیا ہوا ہے، گلگت بلتستان کے انتخابات ہونے ہیں۔ گلگت بلتستان کے انتخابات کو بھی سبوٹاج کرنے کے لیے ایک الگ سے کام ہو رہا ہے، اور غیر ملکی جو ہمارے دشمن ملک ہیں ان کے
ادارے جو ہیں خفیہ ادارے وہ یہ کام بخوبی کر رہے ہیں اور پکڑے بھی گئے ہیں۔ تو جناب اللہ تعالیٰ خیر کرے، جن چیزوں کا خطرہ تھا وہ سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، اور اس کی ریزن سمپل یہ ہے کہ جناب پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے اور مافیا سے ٹکرا رہا ہے، اپنی خارجہ پالیسی کو ملٹی ڈائمینشنل کثیر الجہتی کر رہا ہے، لبرل کر رہا ہے، سی پیک کا فیز 2 فیز 3 آنا ہے۔ ان تمام باتوں کو سامنے رکھیں تو پاکستان میں بدامنی جو ہے وہ دشمن کی شدید ترین خواہش ہے، تو اس خواہش کو ہمیں ناکام بنانا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔